دانش منزل کے آپریشن روم میں عمران ایک ڈائری سامنے رکھے اس کی ورق گردانے میں مصروف تھا، جبکہ بلیک زیرو کچن میں گیا ہوا تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈائری بند کی اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مسٹر رافیل سے بات کرائیں، میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں، علی عمران۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، رافیل بات کر رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں پاکیشیا سے، بلیک ایگل جہاں کہیں بھی ہو میری اس سے بات کراؤ، میں 10 منٹ بعد دوبارہ فون کروں گا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے بلیک زیرو آپریشن روم میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں چائے کے مگ تھے۔ اس نے ایک مگ عمران کے سامنے رکھا اور دوسرا اٹھائے وہ اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کے خیال کے مطابق اس لیڈیز آئی لینڈ میں کیا ہو رہا ہوگا؟ بلیک زیرو نے کرسی پر بیٹھتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہونا کیا ہے، فیشن پریڈ ہی ہو رہی ہوگی، مقابلہ جات حسن منعقد کیے جا رہے ہوں گے، مینا بازار سٹائل کے میلے لگ رہے ہوں گے، عمران نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے مسکرا کر کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ ہونا تو واقعی یہی چاہیے، لیکن اگر واقعی ایسی ہی بات ہے تو آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میری پریشانی صرف اتنی ہے کہ مقابلہ حسن کے لیے وہاں جج کسے مقرر کیا جائے گا، عمران نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تو آپ وہاں مقابلہ حسن کا جج بننا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میں کیسے بن سکتا ہوں، مجھے تو ساری خواتین ہی حسین نظر آتی ہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر کوئی بھی بن جائے، آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ بلیک زیرو نے بھی لطف لیتے ہوئے کہا۔ یہی سوچ رہا ہوں کہ موقع اچھا ہے، رکیب روح سفید کو جج بنوا دوں گا، عمران نے کہا۔ رکیب روح سفید؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ ایک ہی تو بیچارہ اکلوتا رکیب ہے میرا، تم اس پر بھی حیران ہو رہے ہو؟ اور لوگوں کو دیکھو جن کے سینکڑوں رکیب ہوتے ہیں، روح سفید بھی، روح سیاہ بھی، روح بیزار بھی، لیکن اب کیا کیا جائے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اب میری قسمت میں ایک ہی لکھا گیا ہوگا، عمران نے اس طرح منہ بناتے ہوئے کہا جیسے اسے ایک سے زیادہ رکیب نہ ہونے پر بڑی دلی تکلیف پہنچ رہی ہو۔ آپ کا مطلب ہے آپ تنویر کو وہاں بھجوانا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح تو آپ اپنے اس اکلوتے رکیب روح سفید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کس طرح؟ عمران نے چونک کر کہا۔ اس لیے کہ تنویر نے وہاں جس کو بھی حسینہ جزیرہ قرار دینا ہے، دوسری خواتین نے اس کا لامحالہ برا منانا ہے، اور پھر جب حسینہ بننے والیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہو تو پھر بیچارے تنویر کی واپسی مشکل ہی ہو جائے گی، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے منہ میں گھی شکر، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دو میں سے ایک تو بہرحال رہے گی، بانس نہیں رہے گا تو پھر بانسری تو ہوگی، بلیک زیرو نے جواب دیا، اور عمران اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، کیا واقعی آپ سنجیدگی سے تنویر کو وہاں بھیجنے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تنویر کا نام تو عورتوں جیسا ضرور ہے، لیکن بہرحال وہ عورت نہیں ہے اور وہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے، اور اس ایک بات نے مجھے زیادہ مشکور کر دیا ہے کہ وہاں کوئی عام کام نہیں ہو رہا، عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو کیا آپ وہاں صرف جولیا کو بھیجیں گے؟ اکیلی جولیا وہاں کیا کرے گی؟ بلیک زیرو نے کہا۔ وہ پنک فورس ختم ہو گئی، ورنہ اس موقع پر وہ بڑے کام آتی، اب صرف سالیہ رہ گئی ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ سالیہ کو اس بار جولیا کے ساتھ بھیج کر اس کے لیے اس مشن کو سیکرٹ سروس میں شمولیت کا ٹیسٹ کیس بنا دوں، لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ دو عورتیں وہاں اس قدر تربیت یافتہ عورتوں کے مقابل کیا کریں گی، عمران نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ میں سمجھ گیا، آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ اور سیکرٹ سروس کے دوسرے ممبران بھی وہاں پہنچ سکیں، بلیک زیرو نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہاں دراصل کیا ہو رہا ہے، جب تک حتمی طور پر اس بات کا علم نہ ہو جائے وہاں کے بارے میں کوئی حتمی پلاننگ نہیں بنائی جا سکتی، عمران نے جواب دیا۔ سائنسدان منصور کی فائل سے آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ملا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ آئیڈیا تو ہے، لیکن میں حتمی معلومات چاہتا ہوں، منصور موسمیات کا سائنسدان ہے، مطلب ماہر موسمیات، اس کو وہاں لے جانے کی کوشش اور اس فائل کے حصول کی کوشش سے دو باتیں سامنے آئی ہیں، ایک تو یہ کہ وہاں بہرحال لیبارٹری کی حد تک مرد موجود ہیں اور وہاں جاتے رہتے ہیں، دوسری بات یہ کہ اس لیبارٹری میں ہونے والے کام کی نوعیت کا انحصار موسمیات پر ہے، یا پھر اس پروجیکٹ کا کسی نہ کسی پہلو سے موسمیات سے قریبی تعلق ہے، لیکن کوئی بات حتمی معلوم نہیں ہو سکی، عمران نے کہا۔ آپ نے ایکریما میں فارن ایجنٹس کے ذریعے جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے کیا معلوم ہوا ہے؟
ब्लैक जीरो ने पूछा। वहाँ से सरकारी तौर पर तो यही रिपोर्ट मिली है कि क्रीमिया और इसराइल किसी जदीद किस्म के मिसाइल पर काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मिसाइल के लिए इस किस्म के इंतजामात नहीं किए जा सकते। मिसाइल तो क्रीमिया और इसराइल की खुफिया लिबार्टियों में भी बनाए जा रहे होंगे और बनाए जा सकते हैं। इसके लिए इस तरह दूर दराज जजीरे पर इस किस्म के खसूसी इंतजामात नहीं किए जा सकते। वहाँ यकीनन किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जिसे वो हर सूरत में दूसरों की नजरों से बचाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने इसे लेडीज आइलैंड का रूप दिया है। और शायद इसीलिए डोर्सी के मज़मून वाला रिसाला भी गायब कर दिया गया और डोर्सी को भी मुलाजमत में ले लिया गया। अब ये इत्तफाक है कि जहाज़ों पर आने वाली इन तरक्की याफ्ता मुल्कों की रद्दी में वो रिसाला यहाँ पहुंचा और मुकामी अखबार के एडिटर के हाथ लग गया और उसने इसे दिलचस्प समझते हुए अखबार में शाया कर दिया, वरना शायद हमें इसका सिरे से इल्म ही न हो सकता। लेकिन इसके बाद पे दर पे जो वाक़यात हुए हैं उनसे यही जाहिर होता है कि मामलात बेहद गहरे हैं। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। फिर आपने इस सिलसिले में कोई प्लानिंग की है? ब्लैक जीरो ने कहा। देखो, कोशिश तो कर रहा हूँ, इमरान ने कहा, और फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता मग में बची हुई बाकी चाय सिप करनी शुरू कर दी। इसकी नजरें बार बार सामने दीवार पर नस्ब क्लॉक पर जमी हुई थीं। जब 10 मिनट गुजर गए तो इमरान ने एक बार फिर फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राफेल कारपोरेशन। राब्ता कायम होते ही वही निस्वानी आवाज सुनाई दी। पाकिशा से इमरान बोल रहा हूँ, राफेल से बात कराओ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, राफेल बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद राफेल की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, ब्लैक ईगल से राब्ता हुआ? इमरान ने पूछा। जी हाँ, फ़ोन नंबर नोट कीजिए, दूसरी तरफ से राफेल ने कहा, और उसके साथ ही उसने एक फ़ोन नंबर दोहरा दिया। ये वेलिंगटन का ही नंबर है, आपने प्रिंस ऑफ ढम्प कहना है, बात हो जाएगी, राफेल ने कहा, और इमरान ने शुक्रिया अदा करके क्रैडल दबाया और फिर राफेल का बताया हुआ नंबर डायल करना शुरू कर दिया। यस, राब्ता कायम होते ही एक सख्त आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ ढम्प फ्रॉम ढम्प, इमरान ने कहा। ओह इमरान साहब, आपने बड़े तवील अरसे बाद खादिम को याद किया है, दूसरी तरफ से ट्रोमीन की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। सच का जायका बड़ा तल्ख होता है, जब तक ये जायका मुंह में रहता है मिठास की तलाश में भागता रहता हूँ, लेकिन जब मिठास की शिद्दत बढ़ जाए तो फिर वो सच से भी ज़्यादा कड़वी हो जाती है। इस वक्त फिर सच याद आ जाता है कि चलो तल्ख ही सही, सच तो बहरहाल है ना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और ट्रोमीन बेअख्तियार हंस पड़ा। मतलब है कि अब आपको फिर ट्रोमीन की जरूरत पड़ गई है, हुक्म करें, ट्रोमीन ने हंसते हुए कहा। क्रीमिया और इसराइल की हुकूमतों और बाअसर और बावसाइल यहूदियों ने मिलकर क्रीमिया की रियासत फ्लोरिडा से 400-500 किलोमीटर दूर एक वीरान जजीरा जिसका नाम कांडा है, वहाँ न सिर्फ कब्जा किया है बल्कि नुमाइशी तौर पर इस जजीरे को हुकूमत क्रीमिया से खरीद भी लिया है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ये जजीरा क्रीमिया की हदूद में ही आता है और वहाँ तरबियत याफ्ता खवातीन को भेजा गया है। इस जजीरे का नाम लेडीज आइलैंड रखा गया है। ये दुनिया का वाहिद जजीरा है जहाँ मर्दों का दाखिला ममनू है। इसकी हिफाजत के लिए इंतहाई जदीद साइंसी इंतजामात भी किए गए हैं। वहाँ एक ज़ेर ज़मीन लेबॉर्ट्री भी कायम है। सरकारी तौर पर तो यही बताया जाता है कि इस लेबॉर्ट्री में किसी मिसाइल पर रिसर्च की जा रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ किसी ऐसे साइंसी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जिसे वो खास तौर पर पाकिशा की नज़रों से ओझल रखना चाहते हैं। इस सिलसिले में जो मालूमात मिली हैं उनके मुताबिक इस साइंसी प्रोजेक्ट और इस जजीरे का इंचार्ज क्रीमिया का स्पेशल सेक्रेटरी है। क्या तुम इस स्पेशल सेक्रेटरी या इसके ऑफिस से इस बात का पता चला सकते हो कि वहाँ दरअसल क्या हो रहा है? इमरान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। बिल्कुल मालूम कर सकता हूँ इमरान साहब, बल्कि बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। स्पेशल सेक्रेटरी ऑफिस में मेरे खास आदमी मौजूद हैं, क्योंकि मेरा अपनी तंजीम ब्लैक ईगल के सिलसिले में स्पेशल सेक्रेटरी ऑफिस से हर वक्त राब्ता रहता है। दूसरी तरफ से ट्रोमीन ने जवाब देते हुए कहा। अंदाजन कितने साल लग जाएंगे तुम्हें? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो दूसरी तरफ से ट्रोमीन बेअख्तियार हंस पड़ा। ईगल अगर शिकार पर झपटने के लिए सालों लगाए तो फिर बेचारा दूसरे रोज ही भूख से मर जाए। सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर हतमी मालूमात मिल जाएंगी, ट्रोमीन ने हंसते हुए कहा। एक फ़ोन नंबर नोट करो, मैं इंतज़ार करूंगा, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही उसने दानिश मंजिल के स्पेशल फ़ोन का नंबर बता दिया। ठीक है इमरान साहब, हो सकता है मैं पहले ही फ़ोन कर दूँ, गुड बाय, दूसरी तरफ से कहा गया, और इमरान ने गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया। ट्रोमीन इस कदर खुफिया मालूमात हासिल कर लेगा? ब्लैक जीरो ने कदरे मशकूक लहजे में कहा। हाँ, इसका काम ही ऐसा है। आम मालूमात तो हमारे फॉरेन एजेंट मालूम कर लेते, लेकिन ऐसी मालूमात इनके बस का रोग नहीं, जबकि ट्रोमीन के लिए ऐसा कोई मुश्किल नहीं, इमरान ने कहा, और ब्लैक जीरो ने असबात में सर हिला दिया। फिर वो इस मिशन के सिलसिले में मुख्तलिफ बातें करते रहे। तकरीबन 1.5 घंटे बाद मेज पर रखे हुए स्पेशल फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। प्रिंस ऑफ ढम्प, इमरान ने रिसीवर उठाते हुए कहा। ट्रोमीन बोल रहा हूँ जनाब, मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं, दूसरी तरफ से ट्रोमीन की आवाज़ सुनाई दी। वाह, इसका मतलब है सच का बोल बाला होने वाला मुहावरा दुरुस्त है,
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوسری طرف سے ٹرومین ہنس دیا۔ عمران صاحب، لیڈیز آئی لینڈ میں سرکاری طور پر تو واقعی ایک جدید میزائل پر کام ہو رہا ہے، لیکن دراصل وہاں ایک خصوصی پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے جس کوڈ نام ABC رکھا گیا ہے۔ جو تفصیلات اس سلسلے میں میسر ہوئی ہیں اس کے مطابق اس پروجیکٹ میں ایک ایسی مشین تیار کی جا رہی ہے جو نصب تو اسرائیل میں ہوگی، لیکن کسی خصوصی سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی علاقے میں اس مشین کے ذریعے ہوا کا دباؤ یکلخت انتہائی کم یا انتہائی زیادہ کر کے وہاں انتہائی خوفناک ہوائی طوفان پیدا کیے جا سکیں گے، جس سے وہ علاقہ چشم زدن میں مکمل طور پر تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ بس اتنا ہی معلوم ہوا ہے، ٹرومین نے جواب دیا اور عمران کے ہونٹ بے اختیار بھینچ گئے۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی بہت کافی ہے۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں کتنے سائنسدان کام کر رہے ہیں اور سائنسدانوں کے وہاں جانے یا وہاں سے آنے کا کیا طریقہ ہے۔ عمران نے کہا، اس بارے میں نہ معلوم ہو سکا ہے نہ اب ہو سکتا ہے، کیونکہ اسپیشل سیکرٹری سے تمام ریکارڈ ہنگامی طور پر حکومت نے واپس لے لیا ہے اور اب یہ ریکارڈ حکومت اسرائیل کی تحویل میں رہے گا۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ رات اسپیشل سیکرٹری اور اس کا چیف اسسٹنٹ مارشل ایک کار کے حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہ دونوں کلب سے واپس آ رہے تھے کہ ایک ٹرک ان کی کار سے ٹکرایا اور پھر کچھ بھی باقی نہ بچا۔ آج اسپیشل سیکرٹری آفس اس وجہ سے بند تھا۔ میرا ایک آدمی ریکارڈ آفس میں کام کرتا ہے، میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ ویسے اب وہاں اس بارے میں کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ البتہ ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ اسپیشل سیکرٹری نے 1-2 روز قبل اس مشین کے سلسلے میں تمام اختیارات ایکریمیا کی خفیہ ایجنسی بلیک اسٹار کو سونپ دیے تھے، جس کے چیف کا نام رافکر ہے۔ اس سے زیادہ اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل نہیں ہو سکی، ٹرومین نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، شکریہ، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیسی مشین ہوگی عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے کہا۔ انتہائی خوفناک منصوبہ ہے۔ آئیڈیا تو بہرحال نیا نہیں ہے، لیکن یہ آئیڈیا واقعی انتہائی خطرناک ہے کہ مشین کو اسرائیل میں نصب کیا جائے گا اور وہاں سے کسی خفیہ سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا میں جہاں بھی چاہیں وہ کارروائی کر سکتے ہیں، ورنہ اس آئیڈیا کے تحت تو مشینری کو اس خاص علاقے میں لے جانا پڑتا جہاں کارروائی کی جانی مقصود ہوتی۔ اس میں بچ نکلنے کا سکوپ نکل سکتا ہے، لیکن یہاں موجودہ سیٹ اپ میں تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ لوگ کب اور کس وقت دنیا کے کس علاقے کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیں گے۔ اچانک ہوا کا دباؤ یکلخت کم ہوگا اور انتہائی خوفناک ہوائی طوفان سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ فوجیں، اسلحہ، عمارتیں، انسان، حیوان، جنگلات، سب کچھ آنن فانن ختم ہو جائے گا اور کوئی اس کے خلاف انگلی بھی نہ ہلا سکے گا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، یہ تو واقعی انتہائی خوفناک اور بھیانک ترین منصوبہ ہے، بلیک زیرو نے بے اختیار جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ اور اب اس بات کے سامنے آنے سے کہ یہ مشین اسرائیل میں نصب ہوگی اور اسپیشل سیکرٹری سے ریکارڈ بھی لے لیا گیا ہے اور وہ ہلاک بھی ہو چکے ہیں، یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ایکریمیا کی حکومت کے صرف وہی حکام اس میں ملوث ہیں جو یہودی ہیں۔ چونکہ یہ جزیرہ ایکریمیا کی حدود میں تھا اور وہاں ایکریمین کی رضامندی کے بغیر کوئی کام ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے اسرائیل اور ایکریمی یہودیوں نے یہ کھیل کھیلا ہے۔ ایکریمیا کے اعلیٰ ترین حکام کو یہی معلوم ہوگا کہ وہاں میزائل پر کام ہو رہا ہے، لیکن دراصل وہاں ABC پر کام ہو رہا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن اس طرح اچانک اسپیشل سیکرٹری سے تمام ریکارڈ واپس لینا اور پھر اس کا ہلاک بھی ہو جانا، اس میں بھی کوئی خاص راز ہی پوشیدہ ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ میرا خیال ہے مار کو اس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ان لوگوں نے یقیناً یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اس جزیرے میں اسپیشل سیکرٹری کے ذریعے ہم سائنسدانوں کے روپ میں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سارا کھیل کھیل کر ہمارا راستہ روک دیا ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بلیک سٹار اور رافکر کو تو تلاش کیا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لوگ صرف جزیرے کے باہر کے علاقے کو کور کریں گے۔ تم ایسا کرو کہ ایکریمیا اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا تفصیلی نقشہ لے آؤ، پھر اس بارے میں کچھ سوچتے ہیں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مطلب ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا جائے، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے ان یہودیوں نے اس مشین کو سب سے پہلے مسلم ممالک کے خلاف ہی استعمال کرنا ہے اور خاص طور پر پاکستان تو ان کی نظروں میں دشمن نمبر 1 ہے، اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے 14 کروڑ معصوم عوام کے ساتھ ساتھ کروڑوں اربوں مسلمانوں کو موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھتا رہوں۔ اس پروجیکٹ کو ختم ہونا پڑے گا، ہر صورت میں اور ہر قیمت پر، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس مشین کو تباہ کرنے کے بجائے اسے پاکیزہ لے آئیں، اس طرح طاقت کا توازن ہمارے حق میں چلا جائے گا اور ہم اس کی مدد سے ان یہودیوں کو مزہ چکھا سکیں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ دشمنی میں بھی مسلمان انسانیت کی سطح سے نیچے نہیں گرتا، سمجھے؟ آئندہ ایسی بات میرے سامنے منہ سے نہ نکالنا جس سے مجھے یہ خیال آئے کہ تم ذہنی طور پر انسانیت کی سطح سے گر چکے ہو۔ یہ مشین انسانیت کو تباہ کر سکتی ہے، اس لیے اسے بہرحال تباہ ہونا پڑے گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار سہم گیا۔
आई एम सॉरी। वैसे ही ये बात मुंह से निकल गई थी। ब्लैक जीरो ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा, मोहतात होकर बात किया करो। तुम जिस पोजीशन में हो, इस पोजीशन पर काम करने वाले को मजाक में भी बात करते हुए 1000 बार पहले सोचना पड़ता है। इमरान ने उसी तरह वसीले लहजे में कहा और ब्लैक जीरो ने बेख्तियार सर झुका दिया और फिर मुड़कर तेज तेज कदम उठाता लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक रुगलशुदा नक्शा था। इमरान ने उसके हाथ से नक्शा लिया और फिर इसे खोलकर उस पर झुक गया। ये है कांडा जजीरा, जिसे लेडीज आइलैंड का नाम दिया गया है। इमरान ने मेज पर रखे हुए कलमदान में से सुर्ख रंग का बॉल पेन उठाकर नक्शे पर एक जगह दायरा लगाते हुए कहा और ब्लैक जीरो ने जो नक्शे पर झुका हुआ था इस बात में सर हिला दिया। अब देखना यह है कि इस जजीरे तक महफूज सूरत में पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया जाए, इमरान ने कहा और इसके बाद इसने जजीरे के चारों तरफ निशानात लगाना शुरू कर दिए। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि सबसे महफूज रास्ता इस जजीरे सरामा से मुमकिन हो सकता है, ब्लैक जीरो ने चंद लम्हे गौर करने के बाद कहा। वो क्यों, जबकि मेरा ख्याल है कि क्यूबा से ज्यादा महफूज तरीके से कांडा पहुंचा जा सकता है, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि क्यूबा से कांडा के दरमियान लामुहाला एक्रीमिया की बहरी फोर्स चेकिंग करती होगी, जबकि सरामा से कांडा के दरमियान फासला इतना नहीं है कि यहाँ कोई चेकिंग पॉइंट हो सके, ब्लैक जीरो ने कहा। एक्रीमिया बहरी फोर्स की चेकिंग, ओह तुम्हारा आइडिया वाकई दुरुस्त है, मेरे जहन में ये बात ही नहीं आई थी। एक्रीमिया चूंकि इस मिशन में बराह रास्त मुलविस है, इसलिए लामुहाला इसने हर तरफ सख्त तरीन चेकिंग के इंतजाम भी कर रखे होंगे। ठीक है, वाकई यही एक जजीरा सरामा रह जाता है जहाँ से महफूज तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, इमरान ने फौरन ही ब्लैक जीरो की बात को तस्लीम करते हुए कहा और ब्लैक जीरो की आंखों में मुसर्रत की चमक उभर आई। उन्होंने इस जजीरे के गिर्द भी यकीनन हिफाजती इंतजामात कर रखे होंगे और जजीरे के अंदर भी, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए कोई खुसूसी प्लानिंग करनी होगी और जजीरे के अंदर पहुंचकर तो और ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा, ब्लैक जीरो ने कहा। जाहिर है उन्होंने इस बार इस जजीरे को सिर्फ औरतों के लिए मखसूस करके मुझ समेत पूरी दुनिया के मर्द सीक्रेट एजेंट्स का रास्ता तो पहले ही महदूद कर दिया है, बाकी रह गई लेडीज सीक्रेट एजेंट्स, तो वहां मौजूद औरतों की चेकिंग के भी यकीनन खास इंतजामात होंगे, इसलिए ये मिशन सबका तमाम मिशन से ज्यादा कठिन भी होगा और मुनफरिद भी। इसलिए तो मैं सोच रहा था कि साइंसदानों के रूप में बराह रास्त लेबॉर्ट्री में पहुंचना चाहिए, लेकिन स्पेशल सेक्रेटरी से तमाम इख्तियारात लेकर इसराइल के हवाले कर देने से उन्होंने हमारा ये रास्ता ही रोक दिया है, लेकिन इसके बावजूद इस प्रोजेक्ट को बहरहाल तबाह होना है, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। सरामा जजीरे पर भी उन्होंने यकीनन कोई ना कोई इंतजाम कर रखा होगा, क्योंकि ये बात उनके जहन में भी आ सकती है कि इस जजीरे से कांडा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, और जहां तक मेरी मालूमात है जजीरा सरामा स्मगलरों की जन्नत कहलाता है, ब्लैक जीरो ने कहा। उन्होंने तो न जाने क्या क्या कर रखा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ बैठकर कोई प्लानिंग करने के बजाय जजीरा सरामा पहुंचकर वहाँ के हालात को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इमरान ने कहा। इमरान साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्रीमियन बहरी फोर्स के आला अफसरों को अगवा करके उनके रूप में आप और सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स इस जजीरे तक पहुंच जाएं, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, ये बात छुपी नहीं रहेगी, एक्रीमियन बहरी फोर्स के पास चेकिंग के इंतहाई जदीद तरीन आलात हैं और इस जजीरे को जाने वाले रास्ते पर भी वो मजीद चुकन्ना होंगे, इसलिए हम फंस सकते हैं, इमरान ने कहा और उसके साथ उसने हाथ बढ़ाकर मेज पर मौजूद फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ, चंद लम्हों बाद जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, जूलिया का लहजा मोतबाना हो गया। तमाम मेंबर्स को 1 घंटे बाद दानिश मंजिल की मीटिंग हॉल में पहुंचने का कह दो, ताकि एक इंतहाई अहम मिशन के सिलसिले में उन्हें बरीफ किया जाए। इस मिशन में सालिया भी बतौर रुकन सीक्रेट सर्विस शामिल होगी, इसे तुम अपने साथ लेकर मीटिंग रूम में पहुंचोगी, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, ये मिशन क्या मुल्क से बाहर है या मुल्क के अंदर, जूलिया ने पूछा। मुल्क से बाहर एक्रीमिया के करीब एक जजीरा है, वहां मुकम्मल होना है, इमरान ने सर लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। जूलिया और सालिया यहाँ से टीम के साथ जाएंगी। जजीरा सरामा पहुंचकर वहाँ जैसे हालात भी होंगे वैसे ही प्लानिंग कर ली जाएगी। तुमने सालिया को खसूसी तौर पर इस बात से आगाह कर देना है कि ये इसका टेस्ट केस होगा। अगर इसकी कारकर्दगी काबिल इत्मीनान रही तो उसे आइंदा सीक्रेट सर्विस में मुस्तकिल तौर पर शामिल कर लिया जाएगा, वरना नहीं, इमरान ने रिसीवर रखकर ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर कहा। मेंबर्स को इस मिशन के सिलसिले में क्या बताना है, ब्लैक जीरो ने संजीदा लहजे में पूछा। लेडीज आइलैंड के बारे में जो तफसीलात हमें मालूम है, इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये किस कदर तबाहकुन है, बाकी स्पेशल सेक्रेटरी वाली और दूसरी तमाम तफसीलात गोल कर जाना। मजीद ब्रीफ मैं उन्हें खुद कर लूंगा, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। आप अभी से वहां जाकर बैठेंगे, ब्लैक जीरो ने हैरान होकर कहा। अरे नहीं, मैं फ्लैट जाऊंगा और फिर वहां से यहाँ आऊंगा, इमरान ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार फ्लैट की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। मिस जूलिया का फोन आया था, वो कह रही थी कि आप जब भी आए उन्हें फोन कर लें। फ्लैट पहुंचते ही सुलेमान ने जूलिया का पैगाम देते हुए कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और सिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया।
اس نے ریسیور اٹھایا اور جولیا کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، لیکن دوسری طرف سے انگیج ٹون ملنے پر اس نے فون کا ایک مخصوص نمبر پریس کیا اور ریسیور رکھ دیا۔ فون میں ایسا سسٹم موجود تھا کہ جیسے ہی جولیا کے نمبر سے انگیج ٹون ختم ہوتی، فون میں مخصوص گھنٹی بج اٹھتی اور اس کے ساتھ ہی خود بخود جولیا کا نمبر بھی ڈائل ہو جاتا۔ اس طرح بار بار ڈائل کرنے اور انگیج ٹون سننے کی زحمت سے فون کرنے والا بچ جاتا تھا، اور وہی ہوا۔ چند لمحوں بعد ہی مخصوص گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جولیا بول رہی ہوں، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ فرمائیے، کیسے فون کیا تھا؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ بلکہ قدرے سرد لہجے میں کہا۔ کون؟ عمران بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے جولیا نے چونک کر پوچھا۔ خالی عمران نہیں، علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن کا ہو، مس جولیانا فٹر واٹر، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے، مرچی کیوں چبا رہے ہو؟ کیا اپنی اماں بھی سے جوتیاں کھا کر آ رہے ہو، یا سلیمان نے تنخواہوں کی وصولی کا کوئی سخت نوٹس دے دیا ہے؟ دوسری طرف سے خلاف توقع جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کو میرے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا حق کس نے دیا ہے؟ آپ فرمائیں، کس لیے فون کیا تھا؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ 1 گھنٹے بعد دانش منزل پہنچ جانا، چیف نے وہاں ہنگامی میٹنگ کال کی ہے، جولیا نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ کس چیف کی بات کر رہی ہیں آپ؟ عمران نے اسی لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا تھا اور عمران نے مسکراتے ہوئے کریڈل دبایا اور جولیا کے نمبر ایک بار پھر ڈائل کرنے شروع کر دیے، لیکن دوسری طرف سے ایک بار پھر انگیج ٹون سننے کے بعد اس نے وہی پہلے والا بٹن پریس کیا اور ریسیور رکھ دیا۔ جولیا شاید دوسرے ممبرز کو اطلاع دینے کے لیے فون کر رہی تھی، اس لیے انگیج ٹون سنائی دے رہی تھی، لیکن چند لمحوں بعد دوبارہ وہی مخصوص گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جولیا بول رہی ہوں، جولیا کی آواز سنائی دی۔ حقیر، فقیر، پر تقصیر، بندہ نادان، علی عمران۔ عمران نے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہنا شروع کیا ہی تھا کہ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا اور عمران کی گردان رک گئی۔ اب خود کرے گی فون، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سلیمان، عمران نے ریسیور رکھ کر اونچی آواز میں سلیمان کو آواز دیتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ جی صاحب۔ دوسرے لمحے سلیمان نے دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ عمران کے لہجے سے ہی اس کے موڈ کو سمجھ جاتا تھا۔ تم نے ایک بار یہ کہا تھا کہ کوئی ایسا علاقہ اس دنیا میں ہونا چاہیے جہاں صرف اور صرف خواتین ہی ہوں اور تمہیں وہاں کی سیر کا موقع مل جائے، یاد ہے یہ بات؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، یاد ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ ایسا ایک علاقہ ٹریس ہو چکا ہے، اس کا نام لیڈیز آئی لینڈ ہے، ایکریمیا سے قریب ایک انتہائی سبز و شاداب جزیرہ ہے۔ میں پاکشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم لے کر وہاں جا رہا ہوں، اگر تم نے جانا ہو تو مجھے بتا دو، اس بار میں تمہیں بھی ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کی اس پیشکش کا شکریہ، لیکن میں آپ کے ساتھ وہاں نہیں جانا چاہتا۔ سلیمان نے بھی اسی طرح سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وجہ؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ وجہ تو میں نے بتا دی ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ کون سی؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا، عمران نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وجہ آپ خود ہیں، آپ کے ساتھ اس جزیرے میں جانے کا مطلب ہے کہ وہاں موجود عورتوں کو نظریں اٹھا کر دیکھنے تک کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں وہاں جا کر میں کیا کروں گا؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور عمران نہ چاہتے ہوئے بھی سلیمان کی بات سن کر ہنس پڑا۔ یہ تو اخلاقی فریضہ ہے کہ نامحرم عورتوں کے سامنے نظریں نیچی رکھی جائیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، اس اخلاقی فریضہ پر پابندی کے بعد وہاں جا کر میں کیا کروں گا؟ زمین پر اگی ہوئی گھاس پر تحقیق کروں گا یا زمین پر پڑے ہوئے پتھروں کی تاریخ پر ریسرچ کرتا رہوں گا؟ اور مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی شوق نہیں ہے۔ سلیمان بھی آہستہ آہستہ پٹڑی سے اترتا جا رہا تھا۔ اور اگر تمہیں اس اخلاقی فریضے سے مستثنیٰ کر دیا جائے تو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ کسی اخلاقی فریضے سے کسی کو مستثنیٰ کر دیں؟ اور چونکہ آپ کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے، اس لیے آپ ایسا کر بھی نہیں سکتے، سلیمان نے جواب دیا اور عمران کا ہاتھ بے اختیار سر پر پہنچ گیا، کیونکہ سلیمان کی بات واقعی درست تھی۔ ظاہر ہے اخلاقی فریضہ تو بہرحال فریضہ ہی ہوتا ہے، اس سے کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اوکے، تم جا سکتے ہو، میں نے سوچا تھا کہ تمہیں وہاں کی سیر کروا لاؤں، لیکن اب کیا کیا جائے، یہ تمہاری قسمت میں ہے ہی نہیں، عمران نے کہا۔ آپ وہاں جا رہے ہیں؟ ہاں، بتایا تو ہے کہ پوری سیکرٹ سروس سمیت جا رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو میں آپ کی عدم موجودگی میں طاہر صاحب کو کہہ دوں کہ مس جولیا کے علاوہ باقی سیکرٹ سروس کے لیے نئی بھرتی کا اشتہار اخبار میں دے دیں، سلیمان نے اس بار قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ عمران نے واقعی نہ سمجھنے والی کیفیت میں کہا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ اور پاکشیا سیکرٹ سروس کے ممبران میری طرح اخلاقی فریضوں کے پابند ہوں، اور اس کے بعد واپسی ظاہر ناممکن ہو جائے گی، اس لیے نئی سیکرٹ سروس بھرتی کرنی پڑے گی، سلیمان نے جواب دیا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اس صورت میں بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ عمران نے پوری طرح لطف لیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ایک طریقہ ہے کہ آپ اور سارے سیکرٹ سروس کے ممبران پہلے شادی کر لیں اور پھر بیگمات سمیت وہاں جائیں، سلیمان نے جواب دیا اور عمران اس بار کہکا مار کر ہنس پڑا۔ پھر وہاں جا کر کیا کریں گے؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہی اخلاقی فریضے کی پابندی، اور کچھ کرنے کے آپ قابل ہی نہ ہوں گے، ویسے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ وہاں جائیں ہی نہ، سلیمان نے کہا۔
وہ کیوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا سارا کاروبار عقل کی بنیاد پر چلتا ہے یا مارشل آرٹ کی بنیاد پر؟ جہاں تک عقل کا تعلق ہے، عورت کے سامنے مرد کی عقل کام نہیں کرتی، اور جہاں اتنی ساری عورتیں ہوں وہاں ظاہر ہے نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ اور جہاں تک مارشل آرٹ کے استعمال کا تعلق ہے تو عورتوں پر ہاتھ اٹھانا مارشل آرٹ میں جائز ہی نہیں ہے، اس لیے آپ وہاں جا کر سوائے ناکامی کا اور کچھ حاصل نہ کر سکیں گے۔ سلیمان نے باقاعدہ دلائل دیتے ہوئے کہا، واہ، اسے کہتے ہیں عقل مندی۔ اگر تم کسی دشمن ملک کی سیکرٹ سروس کے چیف بن جاؤ تو پاکیزہ سیکرٹ سروس کو سوائے قوالیاں کرنے کے اور کوئی کام نہ رہے گا، کیونکہ تم نے عورتوں کو مقابلے پر بھیج دینا ہے اور مسئلہ ختم۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ سلیمان بھی مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ عمران نے گھڑی دیکھی اور ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ آغا سلیمان پاشا کی عقل مندی کا شکار علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ پہلے تم نے فون کرتے وقت سرد اور سخت لہجہ کیوں اپنایا تھا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہاری ملازمہ ہوں؟ جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ملازموں سے سخت لہجہ اختیار کرنے والے کو آج کل لیبر کوڈ کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اس لیے ملازموں سے تو انتہائی نرم لہجہ ہی کام دیتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر تم نے کیا سمجھ کر اس لہجے میں بات کی تھی؟ جولیا نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے باس سے ہی ایسا لہجہ اختیار کیا جا سکتا ہے تاکہ ماتحت کی خودی بلند رہے۔ عمران نے جواب دیا، میں تمہاری باس کیسے ہو گئی؟ اس بار جولیا کے لہجے میں شوخی تھی۔ چلو اگر گرامر کے لحاظ سے باس غلط ہے تو باس ہی کہہ دیتا ہوں، لیکن یہ تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے لیے تو تم باسی نہیں بلکہ تر و تازہ ہو۔ عمران نے جواب دیا اور جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس تعریف کا شکریہ، اور یہ سن لو کہ مجھے تمہارا یہی لہجہ اچھا لگتا ہے۔ آئندہ اگر مجھ سے اجنبی لہجے میں بات کی تو گولی پہلے ماروں گی، بات بعد میں کروں گی، جولیا نے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ گولی مارنے کے بعد بات کرنے کے لیے سلیمان بچ جائے گا، اور سلیمان اب اتنا عقل مند ہو گیا ہے کہ میں اس کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہوں۔ اس کی عقل حریرہ بادام کھا کھا کر تیز ہوتی جا رہی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے ہی بات کرتی رہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں میٹنگ میں جا رہی ہوں، فوراً آ جاؤ۔ اور سنو، ایک بات پیشگی بتا دوں کہ سالیہ پہلی بار ہمارے ساتھ بطور رکن جا رہی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اور وہ صحیح سلامت واپس آؤ۔ دوسری طرف سے جولیا نے تیز تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمران کا جواب سنے بغیر ریسیور رکھ دیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جولیا پیش بندی کے طور پر ایسا کہہ رہی ہے۔ اس نے ریسیور رکھا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ تیر رہی تھی۔